یہ بیکار ہو جائے تو گئی. فرمایا میری آنکھ کے لیے آپ پتلی تھے، تو آپ کے جانے کے بعد میری وہ پتلی اندھی ہو گئی. مجھے نہیں آپ کچھ نظر آتا. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. اب آپ کے بعد جو جی چاہے جس کا مرتا رہے کوئی بات نہیں. جب آپ فوت ہو گئے تو اب اور کسی کے لیے ہم کیا روئیں گے. فعلیک کنت حاضر. مجھے تو ایک ہی بات ستاتی تھی کہ حضور کی محفل نہ جاتی رہے، وہ ہو گیا، وہ تو آپ ہم سے چھین لیے گئے. اب میں اور کس کے مرنے پر غمگین ہوں گا. تو اس پر ایک انجم شاعر نے بھی بڑی اچھی بات کی. وہ کہتا ہے سوچو تو ذرا انجم، سوچو تو ذرا انجم، وہ کیسا سما ہوگا سرکار کی نگری پر جب شام ڈلی ہوگی. جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ کا جنازہ اٹھ حضور تو دفن ہو گئے. اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول کریم نے حدیث میں یہی بات سمجھائی کہ مصیبت سے بچنا چاہو تو یہ اللہ کی سنت ہی نہیں، اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، سب کی آزمائش ہوگی. مگر علاج یہی ہے کہ مصیبت آئے تو اس وقت اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اس پر انعام ملیں گے بے اندازہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے بچڑ گئے، اس لیے ان پر اتنا گھبرانا نہیں چاہیے. تو اس پر میں یہ مصیبت جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، اور آج تازہ پرچہ جو آیا عفت، اس کے اداریے میں انہوں نے بہت اچھا لکھا کہ جس کا جی چاہے بھائی یزید کی بریت کرتا رہے. سیدھی سی بات ہے کہ نواسہ رسول کو اس امت نے قتل کر کے اپنے منہ پر جو سیاہی مر لی وہ دور نہیں ہو سکتی. یہ بہانوں سے اب باتیں نہیں ختم ہو سکتی. ایسی حرکت کی کہ سوچا ہی نہیں کہ پیغمبر خدا کا یہ جگر گوشہ ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، کون سی فوج ہے اس کے پاس، چند عورتیں ہیں، بچے ہیں، کتنے ظلم سے ان کو شہید کیا. مگر اس موقع پر بھی دیکھیں کہ ان کے فرزند علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہتے فرماتے ہیں کہ جب آخری رات تھی اور بتا دیا تھا عمر بن سعد نے کہ بس جنگ ہوگی، تو آپ نے کیا کر یہ کہا تھا کہ اچھا ایک رات کی مہلت دے دو. رات کی مہلت لی، رات ساتھیوں سے بھی کہا کہ جو جانا چاہتا چلا جائے. تم نے سن لیا کہ صبح قیامت کی گھڑی ہوگی، یہ تو میری جان کے در پہ چلے جاؤ. وہ ساتھی گئے نہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ ہی مریں گے. ساری رات پھر عبادت میں گزری، سارے نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، دشمن کے سپاہی گرد گھومتے رہے. تو زین العابدین فرماتے ہیں میں تو بیمار تھا، پڑا تھا، میری پھوپھی زینب میرے پاس بیٹھی تھی. اس وقت امام اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے، ذرا اس کو چمکا رہے تھے، اور یہ شعر اس وقت پڑھ رہے تھے اپنے ذہن میں. انہیں نہیں پتا تھا کہ بہن پاس ہی ہے. تو کہہ رہے تھے یا دہرو فر لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل من صاحب و طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل وانما الامر الی الجلیل وکل حی سالک السبیل. اپنے طور پر کہہ رہے تھے، موت کا اپنی کا اعلان کر رہے تھے کہ اے زمانہ تو بہت غدار ساتھی ہے، صبح و شام تجھ میں کتنے اللہ کے نیک بندے قتل ہو رہے ہیں، اور تو اس کی بجائے کسی دوسرے کو بھی قبول نہیں کیتا. جس کی موت وقت آ گیا وہی وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ، باغ ڈور جلیل کے ہاتھ میں، خدا اپنی سلطنت چلا رہا ہے. وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ، اور ہر زندہ جو ہے راستے پر چل رہا ہے، اور آخر یہاں سے کوچ کر جاتا. اب زینب نے سن لیا تو فرماتے ہیں امام چونکہ عورت تھی اور عورتوں کے دل نرم ہوتے، چیخنا شروع کر دیا کہ تم میرے سامنے اپنی موت کا بیان کر رہے، اور بے ہوش ہو کر گری. امام نے ہاتھ پھیرا، ہوش میں لائے، اور اس وقت جو بات کہی میں وہ صرف یہ پڑھوں گا. کیا آپ نے فرمایا زینب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بات غلط ہوگی، قرآن نہیں یہ کہتا، نہ یہ دین کہتا ہے یا اختہ اتق اللہ وتعز بعزاء اللہ، اے میری بہن اللہ سے ڈر. اور اللہ نے جو تسلی دی ہے نا قرآن میں کہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعام ہے، اور مصیبتیں نیکوں پر آتی ہیں، اس سے اپنے دل کو تسلی دے. اعلمی ان اہل الارض یموتون، یاد رکھ زمین والوں میں سے کوئی نہیں زندہ رہے گا، سب مریں گے اپنے اپنے. واہل السماء لا یبقون، یبقون اور جو یہ ہیں آسمان والے یہ بھی نہیں رہیں گے. ان کل شیء ہالک الا وجہ اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر شے نے مرنا ہے. الذی خلق الخلق بقدرتہ، اس نے اپنی قدرت سے یہ جہان بنایا. ویبعث الخلق ویعودون، وقت آئے گا جب یہ پھر قبروں سے اٹھیں گے اور اس کے سامنے پیش ہوں گے. وہ فرد واحد، وہ تنہا خدا ہے، وہ پہلے بھی تھا، رہے گا، یہ سب فانی ہے. اور وہاں پھر تسلی کس بات سے دی؟ وہی حضور کی بات، وابی خیر منی، خیال کر میرا باپ مجھ سے بہتر تھا علی، وامی خیر منی، اور میری ماں مجھ سے بہتر تھی فاطمہ، واخی خیر منی، اور میرا بھائی حسن مجھ سے بہتر تھا،
ولی ولی کل مسلم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ. ہم مولانا کو پڑھ رہے تھے نا کہ رسول نمونہ ہے، یہ کوئی بات نہیں، زندگی پر کے لیے آگے روشنی کا مینار کھڑا کہ حضور کیا کرتے. فرمایا میرے لیے اور زینب تیرے لیے اور سارے جہان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بہترین اسوہ ہے. واضح بہذا ونحو قال اللہ، ایسی باتوں سے تسلی دی اور بعد میں یہ بات کہی جو سب کو ماننی چاہیے، جو ان کے ماننے والے اور محبت ہیں. فرمایا یا اختہ انی اقسمت علیک، میں تجھے قسم دیتا ہوں، فابری قسم، میری قسم کو پورا کرنا، بعد میں مجھے ذلیل نہ کرنا. لا تشکی علیہ جیبن، میرے مارے جانے کے بعد اپنے گریبان نہیں پھاڑنا. ولا تخمشی علیہ وجن، نہ اپنا منہ پیٹنا. ولا تدع علیہ بالویل والصبور، کہ نہ ہائے مارے گئے لوٹے گئے ایسی باتیں کہنا. اذا انا حرکت، میں جب فوت ہو جاؤں، ثم جا بیات تاجلس عندی، پھر کہتے ہیں کہ پکڑ کر ہاتھ لائے میرے پاس بٹھا دیا کہ اس بیمار بتیجے کو سنبھال، میرا وقت تو آ گیا، اب رونے سے کیا فائدہ، جو اللہ کو منظور ہوگا. مگر دیکھ کہ باپ نہیں رہا، بھائی نہیں رہے، ماں نہیں رہی، نانا نہیں رہے. جب وہ بہتر چلے گا تو میرے رونے فوت ہونے کی خبر سن کر کیوں اتنا گھبراتی. تو اس لیے قرآن نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں، مصیبتیں آئیں گی، آتی رہتی ہیں، میں آپ سارے ان میں سے گزرتے رہتے ہیں. تو یہی سارا کہ سمجھے کہ جو اس جہان کا مالک ہے اس سے بہتر کوئی حکومت کرنا جانتا، وہ جب یہ کر رہا ہے، اگر اس مصیبت میں فائدہ نہ ہوتا، میرے لیے کوئی بڑائی نہ ہوتی، تو وہ شفیق اور محب خدا تھا، میرے ساتھ زیادتی کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا جب پڑھا کہ جا رہا ہے تیرے ایک شخص کو دیکھا کہ ہر بیماری تھی، اس کو کوڑی تھا، اندھا تھا، لولا تھا، بہت بیماریاں تھیں. تو آپ نے دیکھا وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو اس نے مجھے ایک ایسی بیماری سے بچایا جس میں اپنی مخلوق کو پھنسا رکھا. تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے بندے کون سی بیماری ہے جس میں لوگ پھنسے اور تجھ میں نہیں ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں ہر روگ تجھ میں لگا ہوا. تو اس نے کہا روح اللہ، میں جس بیماری سے بچا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ناشکر ہیں، سب کچھ مجھے سرا شکر نہیں کرتے. میں اتنی بیماریوں میں پھنسا ہوا مگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ہر حال میں اس کا شکر کروں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ بات اتنی پیاری لگی کہ آپ نے معجزہ کے طور پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو اپنے حواریوں میں شامل کر لیا کہ تیرے جیسا بندہ تو میرا صحابی ہونا چاہیے. یہ بات ہے جو قرآن کا ہے، مشکل کڑوا گھونٹ ہے، مگر جو پی جاتے ہیں نا ان کو جو سکون اور لذت اس دنیا میں ملتی ہے وہ سرمایہ داروں کو، حکمرانوں کو، کسی کو نہیں ملتی. ان کو سکون قلب ہی مل سکتا جو یہ مان رہا کہ رموز مملکت خیش خسرواں دار، اپنی حکومت کے راز وہ بادشاہ جانتا ہے، ہمیں چین چون کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو وہ کر دے کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ، خوشی سے دن گزریں گے، ورنہ چیختے چلاتے رہیں گے، ہونا جو ہے ہوتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.